آج ہمارے ساتھ مفتی زبیر صاحب جو جڑ چکے ہیں، حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور ان سے سب سے پہلے میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں کے پی نیوز میں۔ زبیر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے کے پی نیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی صاحب، آپ یہ بتائیے گا، جماعت علماء ہند جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا کام جو ہے، کاریہ کیا کرتی ہے؟ جمعیت علماء ہند یہ ملک کی آزادی کے اندر بنیادی کردار ادا کرنے والی جماعت ہے۔ 1919 میں 1919 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، اور جمعیت العلماء ایک ایسی جماعت ہے جو اس وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آواز اور سب سے بڑی طاقت اس ملک کی سمجھی جاتی ہے، اور تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ اس جماعت کی خدمات کا اس ملک کے اندر رہا ہے، اور خاص طور پہ اس ملک کی آزادی کو لیڈ کرنے والی جماعت جمعیت العلماء ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ خلافت کے تحفظ کے لیے جو پیسے جمع کیے گئے تھے، اسی پیسوں سے پورے ملک کے اندر گاندھی جی کا سفر کروا کے جمعیت العلماء نے ان کو مہاتما کا خطاب دیا، اور گاندھی جی کو آگے رکھ کے اس ملک کی آزادی کی لڑائی کے اندر بنیادی کردار جمعیت العلماء نے ادا کیا۔ یہ در حقیقت 1803 سے جو علماء اور عوام اور مسلمان اس ملک کی آزادی کے لیے جو کوششیں کر رہے تھے، ان کوششوں کا کرنے والوں کا ایک نتیجہ اور نچوڑ آپ سمجھے جمعیت العلماء ہے۔ جماعت علماء ہند کی بنیاد رکھنے والے کون تھے لوگ؟ ان کا نام آپ بتا سکتے ہیں؟ جمعیت العلماء ہند کی بنیاد شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے وہ محدث ہیں، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، اور ان کے شاگرد پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے۔ خاص طور پہ بر صغیر کا جو علاقہ ہے ہند و پاک کا، اس پورے علاقے کے اندر حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد پھیلے ہوئے تھے۔ ایک بہت ہی قابل استاد اور بہت عظیم مجاہد آزادی تھے، شیخ الہند کے نام سے معروف ہوئے۔ انہوں نے جمعیت العلماء کی بنیاد رکھی ہے۔ جو دیوبند اسکول کا آپ نے ذکر کیا ہے، دیوبند اسکول بھی انہیں علماء نے استھاپنا کی تھی اس اسکول کی؟ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے جمعیت العلماء قائم کی۔ تو اس طریقے سے دارالعلوم دیوبند کا بھی جو ہے ایک سلسلہ جمعیت العلماء سے جڑا ہوا ہے، اور مگر یہ کوئی مسلکی جماعت نہیں ہے۔ جمعیت العلماء میں تمام مسالک کے لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس پر جو جماعت علماء ہند پورے ہندوستان میں پروگرام بھی کر رہے ہیں، جو آزادی کو لے کر جو یوگدان دیے تھے جو لوگ، ان کو لے کر لوگوں کو آشنا کرنے کے لیے پروگرام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کتنی سٹی میں اس پر پروگرام کر چکے ہیں؟ پروگرامز تو کافی ہو چکے ہیں جمعیت العلماء کے تحت، لیکن ایک پروگرام کا میں آپ سے ذکر کروں گا۔ نیشنل انٹیگریٹی کانفرنسز کے نام سے 2014 سے ہم لوگوں نے جمعیت العلماء کے بینر تلے پورے ملک کے اندر تقریباً 800 سے زیادہ کانفرنسز ہم کووڈ سے پہلے تک کر چکے ہیں، جس کے اندر خود آپ کے شہر بیدر کے اندر بھی قومی یکجہتی کانفرنس کے نام سے نیشنل انٹیگریٹی کانفرنس جمعیت العلماء کے عنوان سے ہوئی ہے، حیدرآباد میں ہوئی ہے، اور بعض کانفرنسز ایسی ہوئی ہیں جس میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے ہیں، اور یہ پورے ملک کے مختلف گوشوں میں مختلف علاقوں کے اندر جمعیت العلماء کی کانفرنسز ہوتی رہی ہیں۔ تو پھر بھی مسلمان اتنے پروگرام کرتے ہیں اور امن و امان کا پیغام دیتے ہیں، پھر بھی مسلمان کو ایک بری نظروں سے کیوں دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان ایک دیش سے محبت نہیں کرتا، نفرت کی نگاہوں سے کیوں دیکھا جاتا ہے اس دور میں؟ یہ جو ماحول چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایک فکر ہے جو یہ چاہتی ہے کہ مسلمان کو اس طرح سے بنا کر کے پیش کیا جائے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دوسروں نے اس ملک کے لیے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا جس سے زیادہ مسلمانوں نے خون بہایا ہے۔ تو یہ ملک تو مسلمانوں کے خون سے اس ملک کی آزادی ملی ہے، یہ چمن جو ہے سیراب ہوا ہے۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ملک میں بسنے والا مسلمان اس ملک کے لیے وفادار نہیں ہے، یا اس کی وفاداریاں سچی نہیں ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ کیا نام اس کا جو پروگرام آپ نے کیا ہے، اب بیدر سٹی میں بھی ہو چکا ہے، حیدرآباد سٹی میں بھی ہوا ہوگا، تو حیدرآباد سٹی میں آپ نے پروگرام کیا ہے اس کو لے کر؟
ہاں، نیشنل انٹیگریٹی کانفرنس جو ہے حیدرآباد میں بھی ہوئی تھی، اور سب سے بڑی کانفرنس جو ہے وہ 2018 کے اندر ہاکی گراؤنڈ کے اندر ہوئی، جس میں ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مدعو کیا تھا، جس میں کانگریس، ٹی آر ایس، ایم آئی ایم، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں سبھی جماعتوں کے ذمہ دار وہاں پہ شریک ہوئے تھے۔ غیر مسلم برادران وطن کو اس میں شریک کیا گیا تھا، سادھوؤں کو بھی اس میں دعوت دی گئی تھی، ہر طبقے کے لوگوں کو اس کے اندر بلایا گیا تھا اور ان کو دعوت دی گئی تھی، ان سے بات بھی رکھی گئی، ان کو بات سنائی بھی گئی۔ بہت سے لوگوں کا تاثر یہ تھا، خاص طور پہ جو ہمارے برادران وطن ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، ان لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ ہم لوگوں نے کبھی اس قسم کی بات مسلمانوں کے پروگرام میں ہوتی ہے ایسا ہم نے نہیں سمجھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یقیناً آپ پہلی دفعہ اس قسم کے پروگرام میں شریک ہوئے ہوں گے، اسی لیے آپ کو یہ نیا دکھ رہا ہوگا، لیکن ہم تو یہ ایسے نوعیت کے پروگرام پورے ملک کے اندر کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے ہمارے پروفٹ محمد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک فرمایا ہے حب الوطن نفس الایمان، اور جس میں پروفٹ محمد پہ ہی پورا اسلام جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ تو مسلمان جو بھی کام کرتا ہے ان کے حکم کے مطابق کرتا ہے، تو مطلب کہ مسلمان تو غدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ پروفٹ محمد نے کہا ہے حب الوطن نفس الایمان، محبت وطن کی محبت آدھا ایمان ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں گے کچھ تفصیل سے اس کی؟ جمعیت العلماء کا تو موقف یہ رہا ہے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، یہ جمعیت العلماء کا جو ہے بنیادی نقطہ نظر رہا ہے۔ اسی لیے جب دو قومی نظریہ پیش کیا گیا، ہندو مسلم کو الگ الگ کر کے انڈیا پاکستان بنانے کی بات کی گئی، تو جمعیت العلماء نے اس دو قومی نظریے کی مخالفت کی، اور بڑی طاقت کے ساتھ جمعیت العلماء نے اس کی مخالفت کی، اور آج بھی جمعیت العلماء اپنے اس موقف پہ قائم ہے۔ اور جمعیت العلماء یہی سمجھتی ہے کہ وطن جو ہے یہ در حقیقت قوم جو ہے یہ وطن سے بنتی ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، مختلف مذاہب کے ماننے والے جب ایک علاقے میں بستے ہیں، وہ سارے کے سارے چاہے جس مذہب سے بھی وہ تعلق رکھتے ہوں ایک قوم کہلاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کس طریقے سے مولانا زبیر صاحب بتا رہے تھے کہ مسلمان جو ہے امن و امن کا پیغام دیتا ہے، محبت اور بھائی چارگی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور اس پر انہوں نے پورا اظہار کیا ہے محبت کا۔ تو پھر سے ہم حاضر ہوں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ، دیکھتے رہیے گا کے پی نیوز 24/7۔ دھنیہ واد۔